احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہات کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے تربیت اولاد پر گفتگو۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو غسل دینے کی کوشش کی جائے، نہلایا جائے، جلدی سے جلدی اس بچے کو نہلانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ بچے کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ دائیں کان میں اذان فجر پڑی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت پڑی جاتی ہے۔ جب اذان بھی ہو جائے، اقامت بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جماعت ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب کیا ہونے والی ہے؟ جماعت ہونے والی ہے۔ اگر اس انداز میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے کہ بھئی اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اقامت کے فوراً بعد جماعت ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے ہم گناہ کے قریب تک بھی نہیں جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد بچے کو گڑتی دی جاتی ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ گڑتی۔ اور یاد رکھیں بچے کو کبھی بھی کسی عورت سے گڑتی نہ دلوائیں، بچے کو کبھی بھی کسی عورت سے گڑتی نہ دلوائیں۔ اس لیے ایک تو جو شخصیت گڑتی ڈالتی ہے اس کا مزاج اس بچے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی عادتیں، اس کے معاملات اس بچے میں ایٹومیٹکلی آ جاتے ہیں۔ چونکہ عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے تو پھر بچے میں بھی وہ عورتیں والی عادتیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، گڑتی کس سے دلوائی جائے؟ گڑتی ایسے بندے سے دلوائی جائے جو صاحب شریعہ ہو، یعنی شریعت کا پابند ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی ہوئی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، حلال و حرام کا خیال کرنے والا ہو۔ آج ہم کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی ان چیزوں پر۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ بچے کا ماموں ہے، یہ بچے کا چاچو ہے، یہ اس کا فلاں رشتہ، بس اس سے دلوانی۔ او بھائی اس کا کردار تو چیک کرو نا، جیسا گڑتی ڈالنے والے کا کردار ہوگا یاد رکھیں ویسا ہی بچوں کا بعد میں کردار بن جائے۔ کئی ایسی مثالیں بھری پڑی ہوئیں۔ میں اپنے گھر میں کی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ذرا ہے اپنے معاملات دیکھتا ہے، وہ اس کی طبیعت یہ ہے کہ بس میرا کام ہونا چاہیے، مجھے چیز ملنی چاہیے۔ اب تو خیر ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے چھوٹوں والی تھوڑی تھوڑی عادتیں تو رہتی ہے نا۔ تو اس نے ہمارے ایک بھتیجے کو گڑتی ڈالی، اب اس کی روٹین بھی وہی ہے، کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے وہ کہتا ہے جی مجھے ملنا چاہیے، بس میرا کام ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے گڑتی دلوائی جاتی ہے اس کا مزاج بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد
7 دنوں کے اندر اندر بچے کا ہم نے نام رکھنا ہے، بچے کا نام رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں ناموں کے بھی طبیعت پر بڑے اثر ہوتے ہیں، نام بندے کے مزاج پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم آج کل یہ جناب فلاں فلمی ایکٹرز کا نام ہے، یہ نام رکھ لیں، فلاں نام ہے، یہ نام رکھ لیں۔ بھئی آپ کو محمد نام نظر نہیں آتا؟ محمد احمد نام نظر نہیں آتا؟ محمد حارث نام نظر نہیں آتا؟ محمد عبداللہ نام نظر نہیں آتا؟ اور یہ وہ نام ہے جو میرے نبی کو بڑے پسند ہے، یہ نام میرے نبی کو بڑے پسند ہے۔ محمد زین رکھ لیں، حسین رکھ لیں، حسن رکھ لیں، علی رکھ لیں، عثمان رکھ لیں، عمر رکھ لیں، ابو بکر رکھ لیں، کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا کبھی انگریزوں نے ہمارے نام رکھے؟ یعنی جتنے انگریز لوگ ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے ہمارے نام رکھے ہیں؟ جب وہ ہمارے نام کیوں نہیں رکھتے تو ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میرے نبی کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو چھوڑ کے اغیار کی رسومات کو اختیار کر کے اپنے آپ کو برباد کر رکھا۔ اس کے بعد اگر اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے وسعت دی ہوئی ہے، تو 7 دنوں کے بعد بچے یا بچی کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ یعنی یہ ایسا صدقہ ہے جو سنت کے زمرے میں آتا ہے اگر اللہ پاک نے بندے کو وسعت دی ہوئی ہے۔ اور یار دیکھیں نا، ہم خوشی کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے جی، چلو جی خوشی کر لیں، تو اچھا عقیقہ نہیں کرتے، 40-50 ہزار روپے ویسے لگا دیتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ چلو جی 40-50 لگا کے تو لاکھ آ ہی جائے گا۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ عقیقہ کریں بسم اللہ شریف پڑھ کے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقیقہ تو ویسے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے 7 دنوں کے بعد کر دیا تھا، اور پورے مکے کو جناب عبد المطلب نے دعوت کھلائی تھی۔ پوچھا گیا نام کیا رکھا ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اس سے پہلے ایسا نام نہیں سنا۔ فرمایا اس سے پہلے ایسا بچہ تو نہیں نہ دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو حضور نے پورے مکے کو اکٹھا کر کے دعوت کھلائی۔ اس دور میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حضرت خدیجہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی نا تو آپ پہلے رنجیدہ ہو گئی کہ پتہ نہیں محمد اب کیا کہیں گے، کہ ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو آپ بڑی پریشان تھیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے، میں خدیجہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی۔ اس دور میں میرے نبی نے بیٹی کو پروٹوکول دی۔ آج بھی کچھ وہ مصیبتیں ہمیں نہیں آ گئی؟ بیٹی پیدا ہو جائے اس سے کہو نا مٹھائی کھلاؤ، او یار میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو جائے، ایسی یار تو بات کر رہا ہے۔ اللہ نے بڑی مذمت کی ہے کہ وہ لوگ قابل سزا ہیں جن کے منہ اس بات کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے، رحمت کا حساب نہیں دیا جاتا۔ کبھی اس چیز کی طرف توجہ دی ہے؟ میری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، بولیے، میری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میری بیوی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جب وہ کسی کی بیٹیاں ہیں تو ہم بڑے شوق سے ان کو رکھتے ہیں، تو جب ان کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ان کو تانے دیتے۔ بعض تو بے وقوف جاہل قسم کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں
کہ عورت کو کہہ دیتے ہیں 2 بیٹیاں پے در پے پیدا ہو جائے نا، اب تو نے بچی جنی نا، تجھے طلاق دے دی جائے گی. بچی جو جننا یہ اس کے پاس کی بات ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے. یہ میرے رب کی شان ہے، جسے چاہے بچہ دے، جسے چاہے بچی دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. اور بعض تو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جب وہ جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو باتیں سناتے پھرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کے خاندان میں بچوں کی قلت ہو نا، ان کے ہاں تو ویسے ہی بچوں کی تھوڑ ہے. وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. تو ان معاملات میں نہ پڑیں. تو عقیقہ اس کی ساری وہ شرائط ہیں جو قربانی والی شرائط ہیں، یعنی 2 سال کی عمر ہونی چاہیے، وہ کسی قسم کا عیب نہ ہو، اور بچے کے لیے 2 جانیں، بچے کے لیے 2 جانیں اور بچی کے لیے 1 جان ہے. اللہ پاک ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.